بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی، بعض حالات میں ٹھہرائی جاتی ہیں، کبھی بات کے لیے تو کبھی میزان کے لیے۔ یا اللہ، تیری شان بہت بلند ہے، اپنی عظمت کے واسطے ہم سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے کن فیکن پہ قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنی بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہے میرے اللہ، سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، نظر رحمت فرما دے سب پر، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جناب یہ تھی کل ہماری، کیونکہ 27ویں شب تھی، تو اس کی پوری روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو شروعات کرتے ہیں صفائی سے، اس کے بعد میں فوراً کچن میں چلی گئی ہوں، اور یہاں پر آج ہم بنا رہے ہیں عربی ایک مٹھائی اسے کہتے ہیں، اور میرے ہسبینڈ نے پاکستانی لینگویج میں گلگلے کہتے ہیں، شاید آئی تھنک پاکستان میں گلگلوں کے نام سے مشہور ہے یہ، یہاں پر تو ہم لقمات کے نام سے اسے بنائی جاتی ہے، اور یہ ریڈی میڈ باکس مل جاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ریڈی میڈ بھی پیک ہے اور بڑا ہی سستا مل جاتا ہے، اور بڑے مزے کا اور بہت بڑی برکت ہوتی ہے اس باکس میں، بہت ہی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، آپ نے نیم گرم 2.5 کپ واٹر ڈالنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ آلریڈی میدا اور اس کے اندر جو بھی یسٹ وغیرہ سب موجود ہوتا ہے وہ ڈال کے مکس کر کے نیم گرم پانی 2.5 کپ ڈالنا ہوتا ہے۔ وہ باکس کے اوپر انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اچھی طریقے سے مکس کر کے، اور اس کے بعد آپ اس کو ڈھک کر کسی بھی گرم جگہ پر رکھ دیجیے گا تاکہ یہ جو ہے فرم ہو جائے، کیونکہ اس میں یسٹ ہے تو اس چیز کو جو ہے پف اپ ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز یہ اچھا بنے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی جھٹ پٹ سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں ساسیجز ہیں تو آج ساسیجز کا ہم کچھ ڈفرینٹ جو ہے وہ یوز کریں گے۔ آپ نے ساسیجز فرائی کرنی ہے یا ایئر فرائی کرنی ہے یا بیک کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے۔ آلو بوائل کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے جیسے میں نے بوائل کیے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ٹوتھ پکس لینے ہیں، تو ایک آلو لگانا ہے اور ایک آپ نے جو ہے وہ ساسیجز لگانے۔ اگر ساسیجز نہیں ہے تو چکن کی کیوبس چھوٹی چھوٹی مل جاتی ہیں، کیننس کی آپ وہ لگا سکتے ہیں، یا چکن ہی لگا سکتے ہیں بوائل کر کے، جیسے بھی جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہے، جو بھی آپ کے پاس ریڈی اویلیبل ہے وہ اس طریقے سے آپ نے سارے جو ہے ٹوتھ پکس میں لگانے۔ اب ہم اس کا بیٹر بنائیں گے۔ بیٹر بنانے کے لیے ہم میدا لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا جتنے بھی آپ نے جو ہے وہ بنائے ہیں اس حساب سے آپ میدا لے لیجیے گا۔ میں نے یہاں پر تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون لے لیا ہے۔ نمک حسب ضرورت ڈال دیا ہے۔ کالی مرچ میری ختم ہو گئی ہے، آپ چاہیں تو ڈال لیجیے گا۔ اس میں جائے گا لال مرچ، اگین وہ ہے حسب ذائقہ، اس میں 1/2 ٹی اسپون میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ، 1/2 ٹی اسپون ڈالا ہے لال مرچ، 1/2 ٹی اسپون ڈالا ہے گارلک، 1/4 ٹی اسپون ڈالا ہے۔ اس میں جو ہے پیپریکا پاؤڈر ضرور جائے گا، تقریباً 1 سے 1.5 ٹی اسپون۔ اچھی طریقے سے مکس کر لیجیے گا اور پانی بنا کے اس کا پتلا سا پیسٹ بنا لیجیے گا۔ میک شیور کیجیے گا کہ نمک آپ ایکوریٹ ڈالیں، کیونکہ آپ نے نہ ہی آلو میں نمک ڈالا ہے نہ ہی ساسیجز میں، تو اس میں نمک جو ہے وہ اپنے مطابق اچھے سے ڈال دیجیے گا۔ آپ مزید کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیں، ہرا دھنیا ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس میں آپ بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میری خود کی کریٹ کی ہوئی ریسیپی ہے، تو پسند آئے تو پلیز کامنٹ میں لکھ کے بتائیے گا، ٹرائی کیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ بڑی جھٹ پٹ سی بن جاتی ہے، کوئی مہمان بھی آ جائے نا اچانک سے تو یہ بڑی جھٹ پٹ سی بن جاتی ہے۔ بس آپ نے جو ہے یہ ان سٹکس کو جو ہے وہ بیٹر میں آپ نے ڈپ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرائی کرنا ہے۔ بس اتنا فرائی کرنا ہے کہ کوٹنگ کوک ہو جائے، کیونکہ اندر کا سب کچھ تو کوک ہوا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے پیپر ٹاول پہ نکالنا ہے، اور گرم گرم آپ ہری چٹنی کے ساتھ، املی کی چٹنی کے ساتھ، کیچپ کے ساتھ، چلی گارلک کے ساتھ، میونیز کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی، بچوں کو تو بہت ہی پسند آتی ہے۔ آپ یہ لنچ باکس میں بھی یوز کر سکتے ہیں بچوں کی، اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ بڑی زبردست سی جھٹ پٹ سی ہاٹ ڈاگس کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے استعمال کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ وہ بچے ایک چیز کھاتے کھاتے بور ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اپنی دوسری ڈش کی طرف آئیں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں کھٹے آلو، بڑے جھٹ پٹ سے۔ ایک چھوٹی سی پیاز کاٹ لی ہے آپ نے، اس کو تھوڑے سے جو ہے ٹرانسپیرنٹ کر لیا ہے۔ ایک باؤل میں آپ نے تقریباً 1 مٹھی جو ہے وہ املی جو ہے بھگو دی۔ اچھا، یہ میں نے کیا کیا تھا، 10-15 آلو ایک ساتھ ایسی ہی اتنی چھوٹے چھوٹے کاٹ کے بوائل کر لیے، تو یقین مانے اگر آپ چھیل کے اور کاٹ کے بوائل کریں تو 5 سے 8 منٹ میں آپ کے آلو بوائل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ساسیجز کے لیے میک شیور کیجیے گا کہ پورے 100% نہ ہی کوک کریں، ورنہ وہ آپ سٹک کرتے ہوئے جب ٹوتھ پک میں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے جو ہے آلو بھی ڈال دیے ہیں ہلکے سے انین کے ساتھ اور گارلک کے ساتھ سوتے کر لیے۔ اس کے بعد آپ نے 1 ٹی اسپون جو ہے اس میں ٹومیٹو پیوری ڈال دی ہے، اگر نہیں ہے تو کیچپ ڈال دیجیے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو چھوٹا سا ٹماٹر کاٹ کے ڈال دیجیے، بالکل گرائنڈ کر کے۔ اس کے بعد آپ اس میں املی کا پیسٹ جو آپ نے بھگویا تھا وہ ڈال دیجیے۔ اس میں آپ نے نمک، کالی مرچ،
اس میں آپ نے لال مرچ اور اس میں آپ نے جو ہے وہ کشمیری مرچ جو ہے پسی ہوئی وہ ڈالنی ہے، تقریباً 2 ٹیبل اسپون. وہ مرچی نہیں ہوتی، وہ کلر آنے کے لیے ہوتا ہے. پھر آپ نے اس میں 1 ٹی اسپون قریب براؤن شوگر ڈال دیا تاکہ آپ کا جو مرچ کا وہ ہے وہ مرچ اور کھٹا جو ہے وہ اس کو متوازن اور انہینس کر دے فلیور. اس کے بعد آپ نے اس میں کڑی پتہ ضرور ڈالنا ہے. کری پتہ جو ہے میں اس وقت اینڈ میں ڈال رہی ہوں، اس کو انین کے ساتھ ہی مجھے سوتے کرنا تھا. خیر، اب یہ ہو گئی آپ کی تیار کھٹے آلو بڑی جھٹپٹ سے. ٹھیک ہے، اب ہم تیسری ڈش کی طرف آئیں، وہ بھی اگین آلو سے. اچھا، یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ آلو اگین جو میں نے بوائل کیے تھے ایک ساتھ بہت سارے، ان کی میں تیسری ڈش بنا رہی ہوں. آلو لے لیے، اس میں نے چکن ڈال دی. چکن مرغی جو ہے وہ میں نے سالن بنایا تھا، اس کی 2-3 بوٹیاں رہ گئی تھیں، اسی کو نکال کے میں نے میش کر کے اس میں ڈال دیا. اس میں جائے گا لال مرچ، چاٹ مسالہ، گارلک پاؤڈر، اور اس میں جائے گا پیپریکا پاؤڈر. چاہے تو کالی مرچ ڈال دیں، اور چاہے انین ڈالنا ہے چاہتے ہیں، ہرا دھنیا ڈالنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا جو بھی آپ مزید انگریڈینٹس ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. لیکن یہ آلو چکن نہیں ہے تو سوسیجز ڈال دیں، سوسیجز نہیں ہیں تو کباب ڈال دیں. جو بھی آپ چاہتے ہیں اس میں آپ کریٹیوٹی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اس میں ہم اس طرح کے رولز بنائیں گے. رول بناتے ہوئے آپ نے اس میں بہت ساری چیز ڈالنی ہے. جی ہاں، یہ بننے جا رہے ہیں آلو چیز کے رولز. جی ہاں، چکن آلو کے رولز. یا آپ یہ کریٹیوٹی ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے صرف ایک آلو سے آج کے دن میں 3 ڈشز بنا لی ہیں. اور ایک ساتھ ہی اگر آپ آلو بوائل کر لیتے ہیں بہت سارے تو آپ میکرونی بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ آلو بھی ڈال سکتے ہیں. آپ چھولے بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ آلو بھی ڈال سکتے ہیں. یا چھولوں کی چاٹ بنا لیں آپ، اس میں آپ آلو اور کیپسیکم، کھیرے، گاجر، تھوڑی سی میکرونی ڈال کے اور املی کا پیسٹ وغیرہ بھی ڈال کے آپ ایک نئی ڈش کریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے آج آلو سے جو ہے وہ 3 مزیدار سے ڈش سیکھ لیں. اب واپس آ گئے ہم اپنے لقمات. جو میٹھا ہم بنا رہے ہیں جو اماراتی میٹھا ہے یا کویتی میٹھا ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں، عربک میٹھا ہے، وہ بنا رہے ہیں. دیکھیے اچھی طریقے سے پھول گیا ہے. اور اس کے بعد اب ہم نے اس کو جو ہے وہ ٹی اسپون کو ہم نے آئل میں ڈپ کرنا ہے تاکہ چپکے نہ. ویسے ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے لیکن میں نے اسپون کا استعمال کیا ہے. اور وہ اس طریقے سے کرتے کرتے جیسے آپ پکوڑے بوائل کرتے ہیں ویسے ہی بوائل کرنے. اچھا، ساتھ میں ہم نے جو ہے وہ چینی کی چاشنی بنا لی ہے. 1 کپ پانی ہے، آدھا کپ چینی ہے، اس کو بوائل کر لیا ہے. اس کا جو ہے وہ اس طرح سے واٹر سیرپ، شوگر سیرپ بنا لیا. اور جب آپ کے یہ فرائی ہو جائیں لقمات تو اس کو آپ نے چینی میں ڈپ کرنا ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں کو چینی یہ بہت ڈپ ہوئے یا بہت میٹھے پسند نہیں ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اصل ریسیپی جو ہے وہ لقمات کو اسی طریقے سے فرائی کرتے ہیں اور اس کا ڈیٹ کا ایک سیرپ آتا ہے وہ اس کے اوپر چھڑک دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ڈیٹ نہیں پسند کرتے تو وہ ہنی چھڑک دیتے ہیں. اگر ہنی نہیں کرنا تو آپ سمپل جو ہے وہ شوگر پاؤڈر چھڑک سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں کرنا تو آپ اس طریقے کے چینی کے پانی میں اس کو ڈپ کر کے فوراً ہی ڈپ کر کے فوراً نکال لیجیے گا کیونکہ گرم بہت ابزارب کرتا ہے. تو بس جناب، یہ ہے پوری کی پوری آج 26ویں روزے کی تیاری. اور آج میں نے بچوں کو سرپرائز دیا تھا کہ چلو آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے اور آج ہم کچھ جو ہے وہ پیٹ کو خراب کرنے والی چیزیں کھائیں گے مطلب بد ہضمی کرنے والی چیزیں کھائیں گے. خیر، بچوں کو شوق ہوتا ہے تو میں نے اپنے بچوں کے لیے بنائی ہے. کبھی کبھی جو ہے اپنے بچوں کو بھی اچھا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ دیجیے، بچوں کو بھی فیل کروائیے کہ بھائی ہم ان کی بھی بات سنتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم صرف اپنی ہی مرضی چلاتے رہتے ہیں کہ ہیلدی کھانا ہے، ہیلدی نہیں کھانا ہے. آج کچھ ہم انہیلدی چیزیں کھائیں گے. تو آپ اگر ہیلدی بنانا چاہتے ہیں ان سب کو تو آپ ان سب کو بیک کر لیجئے، فرائی مت کیجئے. اور جناب اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں اتنی مزے کے کوئی رول بنے، بچے بھی کہتے بڑا ڈفرینس ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ آج انہی لقمات کو چائے کے ساتھ بڑا انجوائے کیا ہے. موسم ایک دم بدل گیا اور لگ رہا تھا کہ بس آج ہی جو ہے نا لذت قدر ہے. بڑی ٹھنڈی سی راتیں ہو رہی ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ فیلنگ تو بڑی ہی اچھی آ رہی تھی. تو ہم نے کہا چلو باہر بیٹھ کے چائے پئیں گے، تھوڑا سا ویدر کا انجوائے کریں گے، بچے تھوڑا سا کھیل لیں گے. کیونکہ بچے جو ہے مستقل جو ہے وہ ہمارے روٹین کو دیکھ کے بڑے سے عجیب سے ہوئے تھے. چھوٹے بچے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ طریقے سے آؤٹنگ نہیں ہو رہی، پارک میں ان کو لے کے جا نہیں سک رہی. تو بس، اور یہاں پر کسی نے جو ہے فائر ورکس جو ہے وہ میرے خیال سے کسی کا کچھ ہوگا روزہ خوشائی وغیرہ، تو بڑے انجوائے ہم نے کیا اس ویدر کو. اس کے بعد اب ہم نے لذت القدر کی مطلب طاق رات کی تیاری شروع کر دی. تو طاق رات کے لیے یا کبھی بھی عبادت کے لیے میں میک شور کرتی ہوں کہ بالکل نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے بالکل چینج کر لی جائے. کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ کام کر رہے ہو، کچھ گر گیا کچھ ہو، لیکن آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہو، کچھ اچھا کرنے جا رہے ہو. تو میں بچوں کو بھی یہ کہتی ہوں عبادات کے لیے اور جمعے کے دن خاص طور پہ اور بڑی راتوں میں اور رمضان میں روز نہا کے روز صاف ستھرے کپڑے پہنیں.
ٹھیک ہے جی. اور میک شیور اس سے آپ کو رمضان میں آپ کے روزے میں بھی اور آپ کی جو نماز ہے اس میں بھی خشوع آتی ہے اور ایک آپ فیلنگ ایک اچھی آتی ہے. تو میک شیور کریں آپ ہمیشہ نہائیں دھوئیں اچھے اپنے کپڑے پہنیں. آپ نے شروع میں آپ کو یاد بھی ہوگا شروع میں ہی ہم نے جو ہے وہ اپنے وارڈروب سیٹ کر لیا تھا تاکہ رمضان میں مشکل نہ ہو. بس وارڈروب اپنا کھول لیں اور کپڑے نکال لیں, استری کریں اور تیار ہو جائیں. استری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اگر کر لیں تو چلیں اور ایک بینیفٹ ہو جائے گا آپ کو. تو بس اس کے بعد ہم نے اپنی فیری لائٹس کھولی ہیں, پورا بیٹھنے کا انتظام کیا ہے, بخور آن کیا ہے, ہم نے اپنے رمضان کے کشنز لگائے ہیں تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ بھی ذرا انجوائے کریں, ورنہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے. تو میں نے بچوں کو یہاں پر اسکارف پہنایا اور میں نے ان کو ایک چھوٹی چھوٹی تسبیح دی. ان کے پاس ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی جان نمازیں ہیں, ان کے پاس اپنے پلانرز ہیں, میں نے ان کو پرنٹ کر کے دیے ہیں. اور اس طریقے سے آپ بچوں کو بھی انوالو کر سکتے ہیں کیونکہ جن کی جو وہ مائیں مجھے سمجھ سکتی ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں کہ یہ عبادت بھی نہیں کرنے دیتے, نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے, دعا بھی نہیں کرنے دیتے. تو ان کے لیے آپ میک شور کریں کہ ان کو ایسا انوائرمنٹ دیں, ان کو بھی فیلنگ کرائیں کہ دیکھیں آج بڑی رات ہے اور آج ہم نے سب نے مل کے بہت ساری عبادت کرنی ہے, بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں. بچوں کو بولیں اپنی لیے دعا مانگے, ہمیں جن کو جو ٹوائز چاہیے, جو چیزیں چاہیے وہ اس چیز کے لیے دعائیں مانگیں. اور یہ بھی احساس دلائیں کہ بڑوں کے لیے بھی, ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, تمام امتوں کے لیے, ہماری تمام مرحومین کے لیے بھی دعا مانگے. آپ بچوں کو بچپن سے جو عادت دلائیں گے بڑے ہونے تک ان کو وہی عادت ہوگی, وہی روٹین ڈیولپ ہوگی جو آپ ان کو پرووائڈ کریں گے. اچھا بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر میں تو روٹین پرووائڈ کر دیتے ہیں لیکن باہر اسکولنگز میں ایسے روٹین ان کو نہیں ملتے. تو آپ ایسے اسکولز میں ان کو ڈالیں جو جن کا انوائرمنٹ آپ کے گھر سے سملر ہو. اگر آپ کا گھر کا ماحول اسلامک ہے, مطلب مکس ہے, جیسے میرا ہے تیرا ہے, تو آپ اسی طریقے مکس اسکولز ڈھونڈیں. جیسے فروبلز پاکستان میں بہت اچھا اسکول ہے, گلشن اقبال میں, میرے بچے وہیں تھے. ابھی تو ہم یو اے میں اور میرے بچے ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ شروع کی جو کے جی سے لے کے گریڈ 4 تک آپ بچوں کو جو ہے اسکول میں پڑھا دیں, ان کی بیس اچھے اسکول میں بنوا دیں, یا پھر KG1 KG2 گھر میں خود کرا کے ان کی بیس بنا دیں. گریڈ 1 سے گریڈ 4 تک بچوں کو اسکول میں ڈالیں تاکہ وہ سوشلز کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ایموشنل اور سوشل ایموشنل کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہو پائے. پھر اس کے بعد آپ 4th آنورڈز 5th گریڈ سے آپ ان کو گھر میں رکھیں اور گھر میں جو ہے آپ ان کو پرووائڈ کریں اپنی ساری کی ساری ایجوکیشن. اس کے علاوہ آپ ان کو کسی بھی انسٹیٹیوٹس میں ڈال سکتے ہیں جہاں پر وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سیکھ سکتے ہیں, ڈفرینٹ اسکلز سیکھ سکتے ہیں. لڑکیوں کے لیے کڑھائی, سلائی, کوکنگ, بیکنگ, کوڈنگز, کمپیوٹر پروگرامنگز اور بہت سارا کچھ ہے. کروشیا ہے. لڑکوں کے لیے بھی سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں. ایون کہ آپ بچیوں کو باسکٹ بالز, والی بالز, ٹینس, سوئمنگ, اب تو بہت اچھے اچھے اسلامک انسٹیٹیوٹس بن چکے ہیں جہاں پر صرف اور صرف لڑکیاں ہوتی ہیں. خیر جناب, تو اب ہم کمپلیٹلی تیار ہو چکے ہیں اور ہم اپنی عبادت شروع کر چکے ہیں. بچے بھی سارے عبادت کر رہے ہیں. تو آج ایک بہت ہی پیاری دعا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا دعا کرنی ہے تو آپ میری یہ ویڈیو لگائیے اور میرے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا دعا کریں. میں اپنے لٹل مسلم گروپ جو میرا واٹس ایپ ہے اس پہ بے تحاشا دعائیں میں نے ڈالی ہوئی ہیں, آپ وہاں سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن آپ کو اب گروپ نہیں جوائن کرنا ہے, آپ لگتا ہے کہ بہت سارے نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں اور ہم اس چیز کو کیری نہیں کر سکتے, ہمارا جو ہے وہ موبائل فل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ میرے ساتھ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. تو آپ اسی کو لگا کے اسی کے ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آئیے جو ہے وہ اس دعا کو شروع کرتے ہیں بغیر کسی ڈیلے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ, میں تجھے تیری عظیم اور جلیل نام صمد کے واسطے سے پکارتی ہوں. اے میرے رب کریم, میرے مہربان پروردگار, میرے بچوں کے تمام معاملات کو درست فرما. یا اللہ, ان کی زندگی میں, ان کی صحت میں, ان کے رزق میں اور تیرے فرما برداری میں برکت عطا فرما. یا اللہ, ان کی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے, ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے اور انہیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ. انہیں ہر قسم کی آفات اور مصیبتوں سے بچا. یا اللہ, میرے بچوں کو دین کا ایسا علم عطا کر جو ان کے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش ہو. انہیں نیک, صالح, متقی اور بہترین اخلاق والا بنا. یا اللہ, میرے بچوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے. انہیں ایسا بنا کہ وہ ہمیشہ تیرے احکام کے تابع رہیں
اور دنیا میں بھلائی کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ انہیں ہمیشہ ایسے نیک صالح دیندار اور اچھے ساتھی دوست استاذہ اور رہنما عطا فرما جو ان کے لیے دین اور دنیا میں فائدہ مند ہو، جو انہیں تیری طرف بلانے والے ہوں، جو ان کی نیکیوں میں اضافہ کرے اور انہیں برائیوں سے بچائے۔ یا اللہ جب وقت آئے تو میرے بچوں کے لیے بہترین اور نیک ہم سفر، نیک بیوی یا نیک شوہر عطا فرما جو دین میں ان کا مددگار ہو، جو ان کے لیے سکون رحمت کا ذریعہ ہو، جو ان کے ایمان کو مضبوط کرے اور ان کے گھر کو محبت برکت اور رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ انہیں ایسے نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو تیری عبادت کرنے والے ہوں، جو اپنی والدین کا حق ادا کرنے والے ہوں اور جو دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ یا اللہ انہیں ہر طرف سے اپنی حفاظت میں رکھ، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ انہیں ہر قسم کی شر، بری نظر اور آزمائشوں سے محفوظ فرما دے یا رب۔ یا اللہ میرے بچوں کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور بلند مقام عطا فرما، انہیں متقی، پرہیزگار، علم والے، سخی، با ادب اور بہترین مشورہ دینے والا بنا۔ یا اللہ میں اپنے بچوں کو تیری امانت میں دیتی ہوں، انہیں اپنی حفاظت میں رکھ، انہیں ہر بلا، ہر بیماری اور ہر آزمائش سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میرے بچوں کو میرے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین۔ اس کے علاوہ یہ بھی بہت پیاری دعا ہے، اس کو بھی پلیز کنٹینیو کیجیے۔ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، مجھے اس حال میں موت عطا فرما کہ میرے لبوں پر کلمہ طیبہ ہو، میری قبر کو کشادہ کر دے اور اسے نور سے منور کر دے، قبر کے سوالات ہم سب کے لیے آسان فرما، ہم سب کی عبادت کی حالات میں موت دے اور اسی حالات میں ہمارا حشر فرما، ہمیں قیامت کے دن کے خوف، گھبراہٹ اور دہشت سے محفوظ رکھ، ہمارے اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما، ہمیں پلس صراط بجلی کی مانند عبور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نیک اعمال دوسروں کو مت دے، یا اللہ ہمارے خاندان کے ساتھ جنت میں دوبارہ ملا، ہمارے گناہوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، یا ودودو ان گناہوں کو معاف فرما جو میں بھول چکا ہوں اور جو میں بھول چکی ہوں، اور وہ بھی جو میں نے گناہ سمجھے ہی نہیں، ہمارے دل کو حسد، نفرت، خود پسندی، دکھاوے اور جلن سے پاک کر دے، ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نرم گفتگو عطا فرما، ہماری زبان کو جھوٹ، غیبت اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بچا، ہمیں خوبصورت صبر عطا فرما، ہمیں صحیح عقیدہ، دین کا بہترین فہم اور اس کے دلائل سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما، ہمارے والدین کو برکت دے، ان کی گناہ معاف کر، انہیں صحت عطا فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے بہن بھائیوں اور ان کے خاندانوں کو برکت دے، ہمیں جنت کے بندھن میں باندھ دے اور شیطان کو ہمارے تعلقات خراب کرنے سے بچا، جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں انہیں نیک جوڑے عطا فرما اور انہیں نیک اولاد دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمیں نیک اولاد عطا فرما اور انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلقات قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، میرے عیبوں کو مجھ پر ظاہر کر اور انہیں دوسروں سے بچا دے، مجھے ایسا رزق عطا کر کہ میں تیرے اس رستے میں خرچ کر سکوں، دوسروں کو میرے ساتھ ظلم، تذلیل، مذاق یا استحصال کرنے کا موقع نہ دے، ہمیں بہادری اور درست فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرما، ہمیں لباس اور گفتار میں حیا عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو معاف فرما، زندہ اور فوت شدہ سب پر رحم فرما، مظلوموں کو فتح اور انعام عطا فرما، ظالموں کے دلوں میں ایمان پیدا کر اور انہیں انصاف کے کھٹیرے میں لا، یا اللہ ہمارے نیک اعمال قبول فرما، یا اللہ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، عاجزی سے جھکتے ہیں اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو مکمل طور پر معاف فرما، ان کا کوئی نشان باقی نہ رہے، ہمارے ان اعمال کو معاف کر جو تیری نافرمانی میں کیے اور وہ جن سے لوگوں کے حقوق پامال ہوئے، ہمارے نفس پر فتح عطا فرما اور ہمیں کامیابی عطا کر، یا اللہ ہمیں ایسا علم عطا کر جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمیں ایسی عبادت کی توفیق دے جس میں خشوع و اخلاص ہو، ہمیں اپنی طرف سے ایسی محبت عطا کر جو تیرے شان ہو، ہمیں ہمارے ایمان، توکل اور یقین میں اضافہ فرما، ہمیں تقوی عطا کر اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر، ہمیں آزمائشوں میں صبر اور استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم بنا اور تیرے احکام پر راضی رہنے کی توفیق دے، قرآن کو میرا دنیا اور آخرت میں ساتھی بنا، ہمیں صراط مستقیم پر اس وقت تک قائم رکھ جب تک ہماری سانسیں باقی ہے،
اور ہمیں شرک کفر بدعت سے بچا، ہمیں محسنین متقین مخلصین اور سابقون فی العلم میں شامل فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں خوشی عطا کر اور ہمیں غم پریشانی اور مایوسی سے محفوظ رکھ، دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمیں بہترین انجام عطا فرما اور ہمیں اپنی ملاقات کی محبت عطا کر۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، ہمیں ہمارے اعمال نامے کو دائیں ہاتھ میں دینے کی سعادت عطا کر اور ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے، ہمیں قوس کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینے کی سعادت نصیب فرما، ہمیں پل صراط اور کنتاروں کو آسانی سے پار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جنت میں سب سے بڑی نعمت تیرا دیدار عطا کر۔ یا اللہ میرے اور میرے شریک ہاتھ کے درمیان محبت، رحمت اور برکت کو ہمیشہ قائم رکھ، ہمارے اخلاق کو بہترین بنا، دین کی راہ میں ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بنا، ہمارے رشتوں کو جنت الفردوس میں بھی قائم رکھ۔ یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما جو نماز قائم کرنے والی ہو اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہو، ہمارے بچوں کو برے اثرات، بیماریوں، کفر، حرام اور بربادی سے بچا، ہمارے بچوں کو دین، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما اور قیامت تک ہماری نسل کو نیک بنائے رکھ۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے پورے خاندان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کر۔ یا اللہ میرے والدین کو خوش رکھ، ان کی صحت اور راحت کا ذریعہ بنے، میرے بہن بھائیوں کو دین دنیا میں کامیابی عطا کر۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، خاص کر وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں قبر کی تکلیفوں سے بچا اور جنت میں داخل فرما، ہمیں دجال، یاجوج ماجوج اور قیامت کی آزمائشوں سے بچا۔ یا اللہ ان جوڑوں کے دلوں کو جوڑ دے جو ازدواجی مسائل کا شکار ہیں۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا کر۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، انہیں ظلم، قید، قتل، زیادتی اور ذلت سے نجات عطا کر۔ یا اللہ ظالموں کو ہدایت دے یا انہیں نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ جو بھی اس دعا کو آگے پہنچائے اسے بھی اجر عظیم فرما اور اسے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، ہمارے دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے پاس کوئی ویژولز نہیں ہے، بس آپ سنیں، دعا کریں، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے یا اللہ، اور ہمیں دوبارہ رمضان دیکھنے والا بنا یا اللہ۔ یا اللہ ہم دوبارہ رمضان کو دیکھ پائیں یا اللہ، آمین ثم آمین۔ اللہ نے کے بند۔